تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اباؤٹ لائف آف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پارٹ 8 میں دیکھا کہ کس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ آئیے اباؤٹ لائف آف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پارٹ 9 میں جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا اور کس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت بلال کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائی۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے مشرک آقا نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور وہ آپ کو تپتی ریت پر لٹا دیتا اور اوپر پتھر کی بھاری سلھ رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ ایک دن وہ ایسے ہی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور آپ احد کہہ رہے تھے۔ اس دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہاں سے گزرے اور وہ اس سے قبل بھی آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑتے دیکھ چکے تھے، مگر اس دن برداشت نہ کر سکے اور حضرت بلال کو 5 اوقیہ سونے کی عوض خرید لیا۔ پھر آپ کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا، میں نے بلال کو آزاد کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے والد ابو طالب وفات پائے تو ان کی وفات کے 3 دن بعد قریش مکہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آگے آئے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق مشرکین مکہ کو ہٹاتے رہے اور فرماتے تھے، کیا تم اس بنا پر ان کو شہید کرنا چاہتے ہو کہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس بات کی دلیل بھی ان کے پاس ہے، اور اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر بن عاص سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز قریش مکہ کے کچھ لوگ خانہ کعبہ میں جمع تھے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے کسی شخص کو اس حد تک جاتے نہیں دیکھا جس حد تک محمد چلے گئے ہیں۔ کسی شخص نے کبھی اپنی قوم پر اتنی آفت نازل نہیں کی جو انہوں نے کر دی ہے۔ انہوں نے ہمیں بکھیر دیا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کے مذہب میں نقص نکالتے ہیں اور ہمیں بے وقوف جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہارے پاس دین حق لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ان لوگوں نے سر جھکا لیے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو مشرکین بھی بکھر گئے۔ اگلے روز وہ پھر وہیں اکٹھا بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کہہ کر چلے گئے اور کوئی بھی ان کا کچھ نہ کر سکا۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لائے۔ مشرکین غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹے کہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں درست کہتا ہوں۔ اور پھر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کونا پکڑ لیا۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں، اس دوران حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرکین کے درمیان آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے اذیت دیتے ہو
کہ وہ تمہیں کہتا ہے میرا رب ایک اللہ ہے؟ مشرکین نے آپ کو ماننا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ کی داڑھی خون سے سرخ ہو گئی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر اپنی رائے ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ حضرت سیدنا واقف صدیق کے بارے میں اور زیادہ معلومات کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان۔